اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر ما في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ آیت نمبر 5 ہے یہ، سورۃ الحج کی 5ویں آیت ہے یہ۔ انشاءاللہ 7 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے، 3 آیات کا، آیت نمبر 7 تک۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، ان کنتم فی ریب، اگر تم ہو شک میں، من البعث، بعث کے شک میں، بعث یعنی بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ اگر تم کو کوئی شک ہے تو سنو، فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے، خلقناکم، تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، شکل والی اور بے شکل، لنبین لکم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، واضح کر دیں تمہارے لیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل تھی کہ وہ ایک جوان انسان کو پیدا کر دیتا، ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیتا۔ جب مٹی سے وہ انسان بنا سکتا ہے تو جوان انسان کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جب وہ ایک پہاڑی سے اونٹنی کو نکال سکتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے ایک پہاڑ سے برآمد ہوئی، جوان اونٹنی، تو وہ انسان کو بھی ایک جوان انسان کی حیثیت سے پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت بیان کی کہ تم یہ سمجھ رہے ہو، اگر تمہیں شک ہے کوئی اس بات پہ کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں کہ نہیں ہیں، اگر تم تذبذب میں ہو، شک میں مبتلا ہو، تو ذرا دیکھو اپنی ہی اس خلقت پہ تم غور کرو، تمہیں کیسے بنایا جاتا ہے۔ فرمایا تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اسی کی اولاد ہم ہیں، لہذا مٹی سے ہم کو بنایا گیا۔ ایک اور معنی بھی اس کے ہیں کہ نطفہ جو بنتا ہے وہ اس مٹی سے ہی، جو مٹی کا خلاصہ ہوتا ہے، اسی سے وہ بھی بنتا ہے۔ جب ایک ماں اس زمین سے اگی ہوئی چیزیں، جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں بہرحال وہ زمین سے ہی اگی ہوئی ہوتی ہے، اگر کس طرح سے ان کو ہم نے بنایا ہو، پکایا ہو، لیکن زمین کی اگی ہوئی ہے، اسی سے وہ بنتا ہے۔ وہ نطفہ بھی اسی سے بنتا ہے، جس نطفے سے پھر انسان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور یہ مٹی جو ہے اس کو ایک نطفے کی شکل دی جاتی ہے، پھر نطفہ جمے ہوئے خون جس کو علقہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ مادہ منویہ
جو ٹپکایا جاتا ہے رحم مادر میں، ایک بار جو خارج ہوتا ہے اس میں 200 ملین وہ سپرم ہوتے ہیں، جراثیم اتنے ہوتے ہیں 200 ملین، کسی ایک کے ساتھ وہ ملتا ہے تو پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ پھر علقہ بنتا ہے جمع ہوا خون، جس طرح سے ایک جونک ہوتی ہے تستری میں بنان چھے کن لگت ہے خون چوسن چھے، اس کی طرح وہ کسی ایک جگہ پہ وہ لٹک جاتی ہے، اس پہ اس کو علقہ کہا جاتا ہے، یعنی جمع ہوا خون وہ ہوتا ہے، بہت ہی باریک ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ثم من مزغہ، اس کے بعد اس کی گوشت کی بوٹی بنتی ہے، اور پھر مخلقۃ و غیر مخلقۃ، کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا وہ صورت بنی ہوئی ہوتی ہے یا بغیر صورت کے، لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ شکل والی ہوتی ہے بے شکل۔ اس میں ایک سبق ہمارے لیے ہے کہ کچھ بچوں کو جو پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو پیدائشی وہ نامکمل ہوتے ہیں یا بے شکل ہوتے ہیں، ان کی شکل کچھ اور جیسی ہوتی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو تم میں کوئی خدا ہے، تمہارے اندر کوئی طاقت ہے، تو ذرا اس جو بے شکل یا نامکمل بچہ جو ہوتا ہے اس کو کوئی مکمل کر کے دکھا دے۔ تو مخلقۃ و غیر مخلقۃ، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے مرحلے جو ہمیں بتا رہے ہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ واضح ہو جائے، بیان کیا جائے، واضح کیا جائے تمہارے سامنے کہ اللہ کہیں خاموش بیٹھا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ بنا رہا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے، وہ کام میں لگا ہوا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے بے جان چیز میں وہ جان ڈال سکتا ہے، بے جان چیز سے وہ جاندار بنا رہا ہے، اور پھر جاندار کو کیسے وہ بے جان بنا دیتا ہے، اسی انسان کو بھی مارتا بھی ہے وہ۔ تو فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہراتے ہیں ارحام میں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، جو بھی ہم چاہتے ہیں اس میں ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ایک تو اس کچھ مفسرین نے لکھا ہے ماں یہاں من کے معنی ہے، جس کو ہم ٹھہراتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ سب وہاں ٹھہرے، بہت سارے جو ہے وہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور پھر جو ہم چاہتے ہیں اس میں کیا آ جاتا ہے، کیا جو سے معنی کیا ہے یہاں پہ، یعنی نیک بخت ہو، وہ اچھا ہو، وہ برا ہو، وہ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، کس قسم کا ہو، جو ہم چاہتے ہیں اس میں ٹھہراتے ہیں ایک خاص مدت کے لیے، الی اجل مسمى ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلا، بچے کی صورت میں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں باہر، ثم پھر لِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچو اشدکم، اپنی جوانی کو، یعنی پھر جب باہر تمہیں لایا جاتا ہے ماں کے رحم سے، پھر تمہیں وقت لگتا ہے، فوراً تم جوان نہیں بن جاتے ہو، بلکہ دیکھتے دیکھتے آہستہ 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 پھر جوانی تک۔ وہاں بھی ذرا دیکھو، اگر تم میں کوئی ایسا ہے کہ فوراً تمہیں جوان بنا دے، یعنی یہ ہم ہیں جو نطفے سے اس خون کی پھٹکی جسے کہیں گے ہم، وہاں سے علقہ، مضغہ، پھر بچہ، ایک حدیث پاک میں ہے کہ 40 دن کے بعد اس کی صورت بدلتی رہتی ہے، علقہ، پھر 40 دن کے بعد مضغہ، پھر 40 دن کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پھر لکھتا ہے، وہ اس کی تقدیر لکھتا ہے، ایک لکھتا ہے یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہوگا، یہ چیز لکھی جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ لکھی جاتی ہے کہ یہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور اس کی عمر لکھی جاتی ہے وغیرہ، وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ فرمایا پھر جب تمہیں باہر نکالا جاتا ہے اور پھر تمہیں جوانی تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں بھی ایک چیلنج ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذرا دیکھو تم میں کوئی ہے کہ جلدی اپنے آپ کو جوان کر دے، یا اپنے بچے کو یا کسی اور کو، یعنی اس میں بھی ایک خاص وقت لگتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ بنا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آگے جا رہا ہے، لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ لیکن جوانی سے پہلے بھی کچھ
کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، لیکن جوانی پہنچنے سے پہلے پہلے بھی کچھ ایسے ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے. تمہارے اندر کچھ ایسے ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے، جو فوت ہو جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ پھر جوانی کی حد ہی نہیں بلکہ جوانی کے بعد بھی ایک ایسی عمر تک انہیں زندہ رکھا جاتا ہے جنہیں پہنچایا جاتا ہے ارذل العمر، نکمی عمر، یعنی ایک ایسی عمر تک انہیں پہنچایا جاتا ہے جو نکمی عمر ہے، جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی یادداشت چلی جاتی ہے، ان کی ساری وہ قابلیت، وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسروں پر ہی ان کا دار و مدار ہوتا ہے، وہی انہیں اٹھاتے ہیں، وہی انہیں بٹھاتے ہیں، وہی انہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس عمر تک پہنچایا جاتا ہے، اسے ارذل العمر کہا گیا ہے، یعنی نکمی عمر. لکائی، تاکہ لا یعلم، نہ جانے وہ، من بعد علم، جاننے کے باوجود، شیئا، کچھ بھی، یعنی پھر اس کو ایک ایسی عمر تک پہنچایا جاتا ہے کہ اس کو سب بھول جاتا ہے، کوئی بھی یاد نہیں رہتا اسے. ابھی اس نے نماز پڑھی، اسے یاد ہی نہیں میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، کھانا کھا لیا ہے، پتہ نہیں کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. اور جو اس نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوتی ہیں وہ سارا علم ختم، جیسے ابھی چھوٹا بچہ ہے، بچے کسی اس کی سوچ بن جاتی ہے. تو اس میں بھی ایک سمجھیے ایک قسم کا چیلنج ہے یہ کہ دیکھو پہلے بھی تمہیں علم میں نے اتنا دیا تھا جتنا میں چاہتا ہوں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اگر آپ سقراط یا بقراط بھی بن جائے، کتنا بھی آپ کے پاس علم ہو، قلیل علم ہے، بہت کم علم تمہیں میں نے دیا ہے. لیکن یہ قلیل علم بھی جب تک میں چاہوں گا تمہارے پاس رہے گا، جب چاہوں گا یہ بھی چھین لوں گا. اور یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک عمر کو جب ایک انسان پہنچتا ہے ارذل العمر کو، تو اس کا حافظہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، اس کی یادداشت اس سے چھین لی جاتی ہے، وہ بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے. جس طرح بچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹھ جاتا ہے، وہ بزرگ بھی روٹھ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹھ جاتا ہے اور اس کی یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگوں کو تم میں سے ہم پہنچاتے ہیں اس عمر کو جسے نکمی عمر کہا گیا ہے، ارذل العمر. یہ اس لیے تاکہ وہ شخص جان لے، یا ہم سب کو یہ پتہ چل جائے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ، تاکہ وہ جان لے کہ کچھ نہ جانے وہ سب کچھ جاننے کے باوجود. اور سبق اس میں ہمارے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے سبق یہ ہے کہ سب کچھ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی آہستہ آہستہ بڑا کرتا ہے، جوانی کو پہنچاتا ہے، اور جوانی سے پھر بڑھاپے کو بھی پہنچاتا ہے، پھر ایسی عمر کو بھی کسی کسی کو لے جاتا ہے کہ وہ پھر بالکل ہم یہ نکمی عمر تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ تو ہمارے اندر کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ وہ اللہ ہے. اب باہر کی ایک مثال دی جا رہی ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تم دیکھتے ہو زمین کو، حامدتاً، خشک پڑی ہوئی ہے، مردہ زمین ہے، خشک پڑی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر جب ہم نے اتارا، علیہا، اس پر، الماء، پانی، یعنی پھر جب ہم بارش برساتے ہیں، جب ان پر پانی ہم ڈالتے ہیں، اہتزت، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، لہلہاتی ہے، وربت، اور ابھر آتی ہے، وانبتت، اور اگال آتی ہے، من کل زوج بہیج، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی سبزیاں، سبزے، گرینری، گھاس ہے، دوسری چیزیں ہیں، دوسری فصلیں ہیں، قسم قسم کی چیزیں اگاتی ہیں. یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ہم مردہ کو زندہ کرتے ہیں. اور تمہیں شک ہے بعث پر، تمہیں شک ہے کہ مرنے کے بعد کیسے اللہ ہم کو زندہ کرے گا؟ بھائی تمہارے اندر اس کی نشانیاں موجود ہیں، تمہارے باہر اس کی نشانیاں موجود ہیں. اگر آپ عقل سے کام لیں گے، اگر آپ ان آنکھوں سے کام لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کتنے مردے ہیں ان کو ہم دن میں زندہ کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، بیج ہوتا ہے، مردہ بیج، لاکھوں کی تعداد میں ہم وہ دانے ڈالتے ہیں کھیت میں، اور ہمارے سامنے وہ سارے زندہ ہو جاتے ہیں. وہ لاکھوں مردے ہمارے سامنے زندہ ہو جاتے ہیں.
اور پھر ان کی موت بھی آ جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ بالکل زرد ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کاٹ جاتا ہے، بوس بن جاتے ہیں، ان کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ گویا زندہ چیز کو مارنا دیکھتے ہو، مردہ کو زندہ کرنا تم دیکھتے ہو، تمہارے اندر یہ موجود ہے نشانی، تمہارے باہر یہ موجود ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گی، ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے زندہ کرے گا وہ؟ تو یہ سب چیزیں اس لیے بیان کی گئیں آغاز سورت سے یہاں تک۔ ان سب میں کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے، یعنی یہ اس لیے ہے کہ بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ، اور بے شک یہ کہ وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ان پر اگر سب چیزوں پہ غور کرو گے، نتیجے کے طور پہ آپ یہاں پہنچو گے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اگر آپ عقل سلیم سے کام لیں گے، خود ہی تم بتاؤ گے، پکار اٹھو گے ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد کہ ان اللہ هو الحق، اب انہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ پہلے تین چیزیں، ان تین چیزوں پہ آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا، پختہ تر ہو جائے گا ایمان۔ کیا؟ پہلی چیز ہے کہ اللہ ہی حق ہے، نمبر دو وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور نمبر تین وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور نمبر چار کس چیز پر؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور اس بات پر تمہارا یقین پختہ ہو جائے گا کہ بے شک الساعہ، وہ قیامت کی گھڑی جو ہے، آتیۃ، وہ آ کر رہے گی، وہ آنے والی ہے، وہ آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ چار چیزیں ہو گئیں، اور پانچویں چیز جس پر آپ کا پختہ یقین ہوگا ان آیات پہ غور کرنے سے، وہ پانچویں چیز کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، یبعث، اٹھائے گا، من فی القبور، جو قبروں میں ہے۔ یعنی یہ پانچ تمہاری جو جن پر شک ہے تمہیں، اگر شک نہیں ہے، امید بھی ہے، وہ مری ہوئی سی امید ہے، بالکل کمزور امید ہے، تو اس کمزور امید میں یہ طاقت بھر دے گی، یہ آیت طاقت بھر دے گی، تمہیں پختہ یقین عطا کرے گی جب تم اس آیت پہ غور و فکر کرو گے۔ ان دو چیزوں کو، دو مثالیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، اس کے بعد تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو پانچ نتائج، پانچ چیزیں تم اخذ کرو گے، تمہارا یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور نمبر چار قیامت کی گھڑی جو ہے وہ برحق ہے، وہ آنے والی ہے، اور یہ کہ قبروں میں جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی ضرور اٹھائے گا، کیونکہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں، یہ کسی مداری کا کوئی کھیل نہیں ہے کہ ایسے لگا لیا تو نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کے ساتھ، اس انداز سے بناتا ہے وہ انسان کو، سارے مرحلے آپ نے دیکھے کس طرح سے آہستہ 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 برسوں لگ جاتے ہیں، 9 مہینے بچے کو لگ جاتے ہیں پیٹ میں، پھر باہر آ کر برسوں لگ جاتے ہیں جوانی کی حد تک پہنچنے میں، پھر بڑھاپا، پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے۔ پھر باہر کی یہ چیزیں جو مثالیں دی، یہ سب جو ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس میں یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمارا یقین پختہ ہو جائے اور ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ہمارے لیے سب کچھ جو ہے وہ آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اس قابل بنیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، اپنے سوالوں کا جواب دے سکے، اور اللہ کے عذاب سے بچ سکے، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مقدس کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کی دولت سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.